خود کو ہراساں کرنے کے حوالے سے کمپلینٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مرد اپنے گھر کی عورت کو ہی صرف عورت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ تمام عورتوں کو وہ گوشت کی دکانیں سمجھتے ہیں۔ مرد کی فطرت ہی کتے والی ہے۔ ان میں ایک خوبی یہ ضرور ہوتی ہے، یہ مرد کی نظر پہچانتی ہے۔ پیدائشی سائنسدان پیدائشی سائنسدان سمجھ لیں، وداؤٹ اکوپمنٹس۔ منٹو اگر آج کے دور میں ہوتا ہے یا وہ بندوق اٹھا لیتا ہے یا پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ لکھاری تو بندوق نہیں اٹھاتا ہے نا، اس کا تو قلم ہی اس کے پاس۔ کیا سارے مرد آپ کے خیال میں ایسے؟ آپ ہی بتا دیں کتنے پرسنٹ مرد ہیں جو پاس سے گزرتی لڑکی کو حوث سے نہیں دیکھتے، اس کے باڈی پارٹس پہ کمنٹس نہیں کرتے؟ پرسنٹ ہیں جو فزیکلی ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر تو میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں۔ یہ بتائیں ہمارے معاشرے میں ویمن ہراسمنٹ یا عورت کو ہراساں کرنے کے حوالے سے کمپلینٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈفرینٹ طرح کی کمپلینٹس ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو معاشرہ بھی اسلامی ہے۔ جی وہ سعادت حسن منٹو جو ہے نا، یہ سوسائٹی اس کو گالیاں نکالتی تھی، تب بھی نکالتی تھی، اب بھی شاید کوئی نکالتے ہوں، فحش نگار بھی کہتے تھے، لیکن وہ اس نا سوسائٹی کا جو گندا چہرہ تھا نا، وہ اس کے منہ پہ دکھاتا تھا۔ منٹو صاحب لکھتے ہیں کہ مرد اپنے گھر کی عورت کو ہی صرف عورت سمجھتے ہیں، باقی اس کے علاوہ تمام عورتوں کو وہ گوشت کی دکانیں سمجھتے ہیں۔ تو گوشت کی دکانوں کے باہر کتا کھڑا دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کیسی للچائی ہوئی ہوس بھری نظروں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور بھونک بھی رہا ہوتا ہے کبھی، اور کوئی کتا کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا دھیان ذرا سا ہٹے مالک کا تو ہم جو ہے نا وہ نوچ کے لے جائیں گوشت۔ بیسیکلی مرد کی فطرت ہی کتے والی ہے۔ ایسی کتے والی فطرت ہے اس کی کہ عورت کو دیکھ کے اس کی رال ٹپکنے لگتے ہیں، اس کے بس میں شاید نہیں ہے کہ یہ ہوس بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کو گوشت کی دکان سمجھ کے، اور اس لیول تک گھٹیا ہے کہ بھونکنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ راہ چلتے کوئی تھوڑا بہت فکرہ کس دیں، بھونک لیں، اور جس کا بس چلے وہ اس کو نوچ بھی لیتا ہے اور نوچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور پھر یہ بڑے کچھ جو سیانے قسم کے کتے ہوتے ہیں نا، وہ پھر کہانیاں سنا کے، بہلا پھسلا کے، محبتوں کے دوستیوں کے لارے لگا کے تو لڑکیوں کو جو ہے نا اپنے یقین دلا کے، تو مقصد صرف جسم نوچنا ہوتا ہے، گوشت نوچنا ہوتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے ان کا۔ لیکن جب منٹو نے کہا تھا اس وقت تو معاملات بھی کمیونیکیشن کے، رابطوں کے اتنے نہیں تھے، تو کیا اب معاملات یہ جو آپ بتا رہے ہیں گوشت نوچنے والی، یہ للچائی نظروں سے دیکھنے والی بات، تو اب معاملات بڑھے ہیں یا کنٹرول ہوا ہے؟ نہیں، معاملات تو بہت بڑے ہیں۔ منٹو نے جب لکھا تھا، جو رائٹر ہوتا ہے نا وہ جو سوسائٹی میں دیکھ کے جس چیز سے اس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ لکھتا ہے۔ اب سوچیں کہ منٹو نے جب یہ لکھا تھا تب کمیونیکیشن کے مینز بھی اتنے نہیں تھے، تب حالات اور تھے، تھوڑا سا کنٹرولڈ سی سوسائٹی تھی، شاید خواتین اتنی گھروں سے نہیں نکلتی تھیں۔ اگر اس وقت یہ حالات تھے کہ منٹو کو یہ فیل ہوا کہ مرد جو ہے وہ صرف اپنے گھر کی عورت کو ہی عورت سمجھتا ہے، باقی تمام عورتوں کو گوشت کی دکانیں سمجھتا ہے، تو اب تو حالات اس سے بہت زیادہ برے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ، اس حد تک برے ہو گئے ہیں کہ راہ چلتی لڑکیاں جو ہیں ان کو دیکھ کے تو بھونکنا، ان پہ فکرے کسنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور جتنا اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو لڑکیوں کو ہوس بھری نظروں سے دیکھنا، پھر لڑکیوں کو چھیڑنے کی کوشش کرنا، ایون پارکوں میں فزیکلی ٹچ کرنے کی کوشش کرنا، مطلب کیسے گھٹیا قسم کے کتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی جا رہی ہے، آپ اس کو فزیکلی ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کیوں؟ مطلب ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ اور یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ لڑکیاں بڑی سیاਣੀ ہوتی ہیں، ویسے ان کو بیوقوف جو کہہ لو یا عورت کو جیسے بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان میں ایک خوبی یہ ضرور ہوتی ہے، یہ مرد کی نظر پہچانتی ہیں، مرد کی شکل پہچانتی ہیں۔ پیدائشی سائنسدان، پیدائشی سائنسدان سمجھ لیں، وداؤٹ اکوپمنٹس۔ یہ مرد کی نا آنکھوں نظر پہچانتی ہیں کہ یہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور کبھی کسی لڑکی سے پوچھو نا، صبح گھر سے نکلتی ہے شام کو گھر جاتی ہے نا، تو پتہ نہیں دن میں وہ 20-25 ایسی نظریں سہہ کے برداشت کر کے جاتی ہے۔ اور ہم جو بڑے کانفیڈنٹ، بڑے بہادر بڑے پھرتے ہیں نا، بڑے مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے ہیں، اگر ہمیں دن میں 15-20 ایسی نظروں کا سامنا کرنا پڑ جائے نا جو ہوس سے ہماری طرف دیکھ رہی ہوں، گندی نظریں، تو شاید ہم اگلے دن گھر سے نہ نکل سکیں، ہمارا کانفیڈنس وہ نہ ہو۔ یہ تو ان لڑکیوں کی ہمت ہے، پھر اگلے دن نکلتی ہیں اور روز ان نظروں کا سامنا بھی کرتی ہیں، برداشت بھی کرتی ہیں، اور صرف اس لیے نہیں بولتی، جو بول پڑتی ہے پھر سوسائٹی اس کو کہتی ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا منٹو، اگر آج کے دور میں ہوتا ہے، جتنی کمیونیکیشن کے معاملہ سپیڈی ہیں،
واٹس ایپ یا باقی؟ منٹو جتنا سینسٹیو، جتنا حساس قسم کا بندہ تھا نا، اگر وہ آج ہوتا تو شاید خودکشی کر لیتا. اگر ان حالات میں وہ اتنا کچھ سوسائٹی کے منہ پہ لکھ کے گیا ہے نا، تو اگر آج ہوتا تو شاید لکھنے سے بات آگے گزر چکی ہوتی، یا وہ بندوق اٹھا لیتا یا پھر وہ خودکشی کر لیتا، جو لیول آج ہو چکا ہے سوسائٹی کا. نہیں تو لکھاری تو بندوق نہیں اٹھاتا ہے نا، اس کا تو قلم ہی اس کی پاور ہوتی ہے. برداشت جب جواب دے جاتی ہے تو پھر قلم کی پاور ہوتی ہے تب تک جب تک آپ چیزیں تھوڑی خراب ہوں اور آپ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہوں. جب چیزیں 100% ہی خراب ہو جائیں یا 90% خراب ہو جائیں نا تو پھر بہتری نہیں ہوتی. نہیں تو اور کس سے بہتری آتی ہے؟ بہتری قلموں شلموں سے نہیں آتی. نہیں معاشروں میں بہتری انقلاب ہی آتا ہے ہمیشہ. جب بھی آتا ہے آپ کوئی بھی انقلاب دیکھ لیں، کہ دنیا کا کوئی انقلاب دیکھیں جہاں پہ سوسائٹی چینج ہوئی ہے، کیا وہ انقلاب نہیں تھا، خونی نہیں تھا، قلموں سے آیا ہے کوئی؟ نہیں وہ اس کی قلموں سے نہیں آبیاری تو قلموں سے ہوتی ہے نا یار. نہیں آبیاری میں ہی کرتے ہیں. ہاں آبیاری میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹرز جو ہیں وہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے، یہ جو موبائل آ گئے، اینڈرائڈ آ گئے ہیں اور یہ IT آ گیا، اس نے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس لیے چھین لی ہے کہ اب لوگ بکس پڑھتے ہی نہیں ہیں. کسی کے پاس ٹائم نہیں کتابیں پڑھنے کا. روز رات کو آپ دیکھیں، مطلب 9-10 بجے جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں تو جب تک سوتے نہیں ہیں تب تک آپ صرف موبائل ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس میں آپ نے مرد کا اپنے ورڈ یوز کیا، مرد کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا اس میں تو پھر سارے ہی آ جاتے ہیں نا. تو آپ نے تو سب کو، پوری سوسائٹی کے جو مرد ہیں ان کو آپ نے یہ کر دیا، الزام لگایا ان پہ. تو کیا سارے مرد آپ کے خیال میں ایسے ہیں؟ یار دیکھیں بات پتہ کیا ہے، جو بھی رزلٹس نکالے جاتے ہیں، انالیسس کیے جاتے ہیں، جو تجزیے کیے جاتے ہیں، یا جو آپ کوئی متھ بناتے ہیں، کوئی چیزیں اب کلیئر فکرے کہتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں نا، تو وہ صرف میجورٹی کی بیس پہ ہوتی ہے. 100% کبھی کچھ نہیں ہوتا. سوشل سائنسز میں 100% ہوتا بھی نہیں ہے. میجورٹی ایسی ہوتی ہے. میرا آپ سے سوال ہے، چلو مجھے چھوڑ دیں، آپ ہی بتا دیں، کیا روزانہ کی بنیاد پہ کتنے % مرد ہیں جو پاس سے گزرتی لڑکی کو ہوس سے نہیں دیکھتے؟ کتنے % مرد ہیں جو پاس سے گزرتی لڑکی کو دیکھ کے اس کے باڈی پارٹس پہ کمنٹس نہیں کرتے؟ اور کتنے % مرد ایسے ہیں جو لڑکی کو دیکھ کے اس پہ بھونکنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور کتنے % ہیں جو فزیکلی ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اگر تو میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں.